اگر آپ کے دماغ میں گندے خیال یا وسوسے آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض مرتبہ ہمارے دماغ میں بڑے گندے وسوسے آتے ہیں، بڑے عجیب خیالات آتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو خالص ایمان ہے، یعنی کہ جب تمہارے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں اور تم ان وسوسوں سے بچنا چاہ رہے ہو تو یہی تو خالص ایمان ہے کہ تمہارے دماغ میں گندے خیال وسوسے آنے کے بعد بھی تم نے سچ مچ پھر وہ گناہ نہیں کیے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں گندے خیال وسوسے آتے ہیں اور اس وقت جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور وہ وسوسوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، توبہ چاہ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے میرے دربار میں، میرے سامنے، یاد رکھو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے، جس کو وسوسے آتے ہیں، جس کے دماغ میں خیال آتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے وسوسے خیال نہیں آتے ہیں۔ وسوسے خیالات آتے کن لوگوں کے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں، تو جو برے لوگ ہیں ان کی طرف جو وسوسے ان کے دماغ میں آ رہے ہیں تو وہ شیطان کی جانب سے گندے خیال آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو گناہگار لوگ ہیں ان کے دماغ میں جلدی گندے خیال شیطان نہیں ڈالے گا، ان کے دماغ میں وسوسے جلدی پیدا نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ تو ہیں گناہگار، وہ تو کر ہی غلط رہے۔ لیکن جن کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں عام طور سے، اور اسی کے لیے ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز میں لوگوں کو زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تمام وسوسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شیطان ان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی نمازیں خراب ہو جائیں، ان کی نمازوں کا جو خشوع خضوع ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو چاہیے کہ ان خیالات سے بچے، اور گناہ کا خیال آ رہا ہے فوراً اس پر استغفار کرے، فوراً استغفار پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب بھی آپ کے دماغ میں خیال آئیں اور آپ نے ان کو نکال دیا اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ شیطان آپ کو گرانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند اونچا درجہ دینا چاہتا ہے۔ تو بس جب بھی خیالات آئیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ پھر آپ کثرت کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام بھی عطا کرے گا اور پھر ہمارا شمار انشاءاللہ نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔